السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے دارالعلوم دیوبند کو ایک استفتاء دیا گیا تھا اور جواب طلب کیا گیا تھا مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں۔ استفتاء اور جواب یعنی کہ فتویٰ دونوں حاضر ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے استفتاء حاضر ہے۔ بسمہ تعالی کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین درج ذیل امر کے بارے میں؟ لکھنؤ میں ایک مشہور عالم ہے جو پہلے ایک اہم دینی ادارہ سے منسلک تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی مقدس و محترم جماعت کو ایک عرصہ سے تنقیص کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ایک سال قبل جب ان کی تقریریں اور تحریریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں تو اہل حق علماء کی طرف سے ان کی تلبیسات و تدلیسات کے مدلل جوابات دیے گئے تھے، جس سے بحمداللہ عوام کی بے چینی و بے قراری ایک حد تک دور ہو گئی تھی اور شبہات کا ازالہ ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے خود بھی بحث بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا، حالانکہ مشاجرات جیسے نازک موضوع کو موصوف ہی نے چھیڑا تھا اور حدود سے تجاوز کرتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کو سخت ٹھیس پہنچائی تھی اور نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے بیجا جرح و تنقید کی تھی۔ اس اعلان کے بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی تنقید پر مشتمل تقریریں کرتے رہے اور بعض کتابیں بھی شائع کیں۔ ادھر ایک ماہ قبل انہوں نے پھر مشاجرات صحابہ کو شدت سے اپنی تقریروں کا موضوع بنایا اور اس بار صحابہ کرام کی مقدس و مبارک گروہ کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ نشانہ بنایا اور بعض جلیل القدر صحابہ کرام کی شان میں برملا، رقیق اور جارحانہ تبصرے کیے۔ ان کو عاصی، باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم تک کہہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ حدیثوں کا ایک ذخیرہ گول کر دیا تھا اور اس پر نہایت سخت لہجہ میں تبصرہ کیا کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھپانے کا حق نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کیے اور صحابی کی تعریف و مصداق میں جمہور کی رائے چھوڑ کر ایک الگ راہ اختیار کر لی اور صحابی کی معروف تعریف کو اہل سنت کا غلو اور دین میں تحریف قرار دیا۔ نیز یہ عالم امت کے اجماعی موقف الصحابۃ کلہم عدول سے شدید اختلاف کرتے ہیں اور صحابہ کو جرح و تعدیل سے ماورا نہیں قرار دیتے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منافق بھی صحابہ تھے اور صحابہ میں ہر قسم کے اچھے برے لوگ تھے۔ اہل سنت والجماعہ صحابہ کی عدالت پر جن آیات و حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کو وہ غلط معنی پہنا کر عدالت صحابہ کے نظریہ کو بالکل غلط اور بے دلیل قرار دیتے ہیں۔ نیز مذکورہ بالا عالم صاحب نے ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب کر کے اپنے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا اور اسے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ ماضی میں بعض مستشرقین اور عنایت اللہ مشرقی نے بھی ایسی کوششیں کی تھیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی موصوف نے ساری بیراہ روی کی باتیں کرنے کے بعد اچانک بحث کو بند کرنے کا اعلان اس طور پر کیا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے اور حجت تمام ہو چکی ہے، اس لیے میں امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے اس بحث کو بند کرتا ہوں، لیکن اپنی تقریروں سے نہ رجوع کا اعلان کیا اور نہ اپنی مطبوعہ تحریروں کے بارے میں کوئی وضاحت جاری کی اور نہ ہی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان تقریروں کو ڈیلیٹ کیا۔ سنجیدہ طبقہ کو اس بات سے سخت تشویش ہے کہ ان کی تقریریں اور تحریریں عوام میں پھیل چکی ہیں اور سوشل میڈیا پر مسلسل وائرل ہو رہی ہیں، جس سے واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سلسلے میں لوگ نادانستہ طور پر بدگمانیوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اس پاکیزہ جماعت کے بارے میں اب تک امت مسلمہ میں جو عظمت و تقدس اور ان کی عدالت و ثقافت کی فضا بنی ہوئی ہے اس پر زد پڑ رہی ہے۔ نوجوان طبقہ کا ذہن و دماغ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، ان کے محبین اور متعلقین کی ایک جماعت بھی تیار ہو گئی ہے جو مسلسل سب و شتم صحابہ میں مصروف ہے اور موصوف اپنے افکار کے نہ صرف پرزور داعی ہیں بلکہ اپنی تقریروں میں علماء کو کھلم کھلا چیلنج بھی کرتے ہیں اور اپنے محبین کے حلقے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نظریات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ منکر حدیث ہیں اور عند اللہ ماخوذ ہوں گے اور روز قیامت شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہمیں ناگزیر محسوس ہوا کہ محض امت مسلمہ کی خیر خواہی کے پیش نظر آپ حضرات کی خدمت میں ان کی مطبوعہ تحریروں کے منتخب اقتباسات مکمل سیاق و سباق کے ساتھ ارسال کر کے واضح حکم شرعی دریافت کریں۔ ہمیں امید ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اور مشاجرات صحابہ جیسے نازک موضوع کے سلسلے میں امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کرتے ہوئے دلائل شرعیہ کی روشنی میں منسلکہ نظریات کا جو بھی شرعی حکم ہو بلا خوف لومت لائم واضح کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ موصوف کے افکار و نظریات کے مفصل رد کی حاجت نہیں ہے، اہل علم اس سے واقف ہیں، قدیم و جدید کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مذکورہ بالا عالم کے بارے میں آپ درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر فرما کر امت مسلمہ کی بروقت رہنمائی فرمائیں گے۔ الف، اس عالم کے مذکورہ عقائد و افکار گمراہی شمار ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ عالم گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کس نوعیت کی ہے؟ با،
جو مدرسہ اس عالم کے انتظام و انصرام میں چلتا ہو اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا درست ہے یا نہیں، خصوصاً اس وقت جبکہ اس مدرسہ میں پڑھانے والے اساتذہ اس عالم کے نظریہ سے بڑی حد تک واقف ہوں۔ جیم، ایسے عالم کے ساتھ مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی تقریروں، مجلسوں اور دروس میں شرکت جائز ہے یا نہیں۔ دال، ایسے افکار کے حامل شخص اور ان کے مؤیدین کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ نوٹ، عالم موصوف کی مطبوعہ کتابوں مثلاً علماء اہل سنت سے چند سوالات، لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، اللہ جل جلالہ کے بے لاگ قوانین اور فیصلے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور تہذیب و علوم الحدیث کے بعض ضروری صفحات اور تقریروں کے منتخب اقتباسات منسلک ہیں۔ المستفتی، عرفان نصر فاروقی ندوی، لکھنؤ یو پی، 20 ستمبر 2020۔ اب جواب حاضر ہے جو کہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ اس سلسلے میں پہلے چند بنیادی اور اصولی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، محدثین کے نزدیک صحابی کی صحیح و مقبول اور معتمد تعریف یہ ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، یعنی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس تعریف کے بارے میں لکھا ہے، یہ صحیح ترین تعریف ہے، اور فتح الباری میں اس کو جمہور محدثین کا قول قرار دیا ہے۔ صاحب مواہب لدنیہ اور اس کے شارح علامہ زرقانی نے بھی اسی تعریف کو راجح اور جمہور محدثین اور اصولیین کا مذہب بتایا ہے۔ شیخ عوامہ نے تدریب الراوی کے حاشیہ میں علامہ عراقی کی شرح الالفیہ کے حوالہ سے اسی تعریف کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہدایت الشیعہ میں صحابی کی یہی تعریف بیان کی ہے۔ اس تعریف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابی ہونے کے لیے صحبت کی کوئی مدت معین نہیں ہے۔ جس نے بحالت اسلام ایک نظر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ایمان کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہوا اور اس کو صحابی کہا جائے گا۔ حافظ ابو القاسم ہبۃ اللہ طبری نے بھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کا واضح قول ذکر کیا ہے کہ صحبت کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، خواہ 1 سال یا 1 ماہ یا 1 دن یا 1 ساتھ یا آپ کو ایک نظر دیکھ لیا ہو تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ مذکورہ تعریف کے علاوہ صحابی کی دوسری تعریفات محدثین کے نزدیک مرجوح ہیں۔ نمبر 2، اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان باہم درجات فضائل میں بہت کچھ تفاوت ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایک عقیدہ سب کے بارے میں بلا استثناء اور بلا اختلاف اجماعی ہے، وہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل و ثقہ ہیں۔ اس سے جس کسی نے بھی اختلاف کیا ہے وہ ہمیشہ سے مسترد ہوا ہے۔ صدیوں سے یہ عقیدہ بالتواتر مسلم ہے اور جزء ایمان ہے، جس کے بارے میں اثر و تحقیق کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایۃ فی علم روایہ میں مستقل باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابۃ وانہ لا یحتاج للسؤال عنہ۔ اس کے تحت کئی قرآنی آیات اور احادیث رسول سے عدالت صحابہ کو ثابت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں خطیب بغدادی کی مذکورہ بحث ذکر کی ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی عدالت صحابہ کا مستقل عنوان ہے۔ ذکر القبر الدال علی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم ثقات عدول۔ مقدمہ صحیح ابن حبان میں مشہور حدیث الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب سے تمام صحابہ کرام کی عدالت کو ثابت کیا ہے، اور شیخ عوامہ نے خطوات منہجیۃ فی اثبات عدالت الصحابہ صفحہ نمبر 41 میں حدیث کے مذکورہ جملہ کو متواتر ثابت کیا ہے۔ علامہ شاطبی نے بھی الموافقات میں آیت قرآنی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا کے تحت عدالت صحابہ کو تفصیل سے ثابت کیا ہے۔ محدثین اور فقہا کی عبارات اس سلسلے میں صریح اور قاطع ہیں۔ الفقہ الاکبر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر صحابی کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں جو اصول دین کی نہایت مستند کتاب ہے، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی تفصیل ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں ہم تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں کمی نہیں کرتے، نہ کسی سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہاں جو ان سے بغض رکھتا ہے یا خیر کے علاوہ کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی محبت دین و ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔ علامہ ابن الحمام نے مسایرہ میں لکھا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا تذکیہ
یعنی گناہوں سے پاکی بیان کی جائے، اس طرح کہ ان سب کو عادل مانا جائے اور ان پر کسی قسم کا طعن کرنے سے پرہیز کیا جائے اور ان کی مدح و ثنا کی جائے۔ علامہ محب اللہ نے مسلم الثبوت میں عدالت صحابہ کو اہل السنہ کا مسلک قرار دیا ہے۔ ابن امیر حاج نے التقریر والتحبیر میں علامہ تاج الدین سبکی کے حوالے سے اس سلسلے میں نہایت نفیس بحث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عدالت کا بلا تردد یقین کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والا شخص گمراہی اور کھلے ہوئے خسارے میں ہے۔ اہل تیمیہ کی المسودہ فی اصول الفقہ میں ہے کہ اسلاف امت اور جمہور خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعدیل فرمائی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اصول عقائد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہ کے معاملے میں صاف رکھتے ہیں۔ حافظ ابن الصلاح نے مقدمے میں اور قاضی ابن الولید باجی نے احکام الفصول میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی عدالت کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے، قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ایک خاص فصل اسی مقصد کے لیے قائم کی ہے اور اس کے تحت لکھا ہے کہ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ اس عقیدے کی مخالفت سوائے چند مبتدئین کے کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ صحابہ کی تعظیم اگرچہ ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر ہی رہی ہو، خلفائے راشدین کے نزدیک ایک مقرر اور مانی ہوئی بات تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، جو اختلافات کے فتنے میں مبتلا ہوئے وہ بھی اور دوسرے بھی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدالت کا تمام صحابہ کرام میں عام ہونا ہی جمہور کا قول ہے اور یہی معتبر ہے۔ علامہ عراقی نے شرح الفیہ میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ بلا استثناء تمام صحابہ کرام کا عادل ہونا ہی جمہور اہل السنہ والجماعہ کا مسلک ہے۔ امام غزالی نے المستصفیٰ میں اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں جمہور اہل حق امت کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے دور میں پیش آنے والے اختلافات سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ نمبر 3، حضرت علی سے قتال کرنے والے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ فاسق قرار دینا معتزلہ کی رائے ہے۔ علامہ ابن کثیر نے الباعث الحسیس میں اور علامہ ابن الاسیر جزری نے جامع الاصول میں معتزلہ کے قول کو دلائل کے ساتھ باطل اور مردود قرار دیا ہے۔ نمبر 4، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء واجب و ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کو برا کہنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے، یہ سخت ترین محرمات میں سے ہے، خواہ صحابہ میں سے کوئی فتنے کی حالت سے دوچار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے کہ ان اختلافات میں سب کا مبنا اجتہاد اور تعویل تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو برا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص کی تعزیر کی جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے، وہ ہمارے دینی امام اور مقتدا ہیں، ان کو برا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہ السلام کے حکم میں ہوگی، بس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جا سکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے بوجہ دلائل قطعیہ یقینیہ کے، اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت تک کرنا بددینی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ خطیب بغدادی نے الکفایہ میں بسند نقل کیا ہے کہ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کی تنقید کرتا ہے تو جان لو کہ وہ بددین ہے۔ ابن عساکر نے حضرت امام احمد سے بسند نقل کیا ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے رسالے حکم سب الصحابہ میں ذکر کیا ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی پر تنقید کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا دین مشکوک ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتا ہے، کیا اس کو رافضی کہا جائے گا؟ فرمایا ان صحابہ کی تنقید کی جرأت وہی کر سکتا ہے جو بد باطن ہو۔ کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی رسول سے اگر بغض رکھتا ہے تو یہ اس کے بد باطن ہونے کی علامت ہے۔ ابن عساکر نے بسند نقل کیا ہے اور حافظ مزی نے بھی تہذیب الکمال میں حضرت امام نسائی کے ترجمے کے تحت لکھا ہے کہ حضرت امام نسائی سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی مثال اس گھر کی سی ہے جس کا ایک دروازہ ہو، پس اسلام کا دروازہ صحابہ کرام ہیں۔ جو شخص صحابہ کو تکلیف پہنچائے گویا وہ اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو گویا وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔
لہذا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو اس کا اصل نشانہ صحابہ کرام ہی ہیں۔ حضرت امام وقیع سے منقول ہے کہ جس طرح دروازے کا کنڈا ہلانے سے پورے دروازے میں حرکت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے۔ جو ان کو نشانہ بنائے گا ہم ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی اس کو متہم سمجھیں گے۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی شرح احیاء میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا عدالت کے ذریعے تزکیہ کرنا اور ان پر کسی طرح کا بھی تان کرنے سے بچنا واجب ہے، اور دیندار کے لیے زیبا ہے کہ صحابہ جس حال پر عہد نبوی میں تھے اسی حال پر آخر تک ان کو باقی رکھنے والا اعتقاد کرے۔ پس اگر کوئی لغزش نقل کی جائے تو عاقل کو چاہیے کہ اس نقل پر غور کرے، اگر وہ کمزور ہو تو اس کو رد کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو اور روایت آحاد میں سے ہو تو بھی امر متواتر میں اور جس چیز کی شاہد نصوص ہوں وہ نقل کوئی قدح پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں الفاظ دغا باز، خائن، جھوٹا، خاطی، آل رسول کا دشمن، نبیوں سے لڑنے والا کہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جواب میں لکھتے ہیں ایسا شخص گنہگار اور فاسق و مبتدع ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کسی صحابی کی شان میں ایسی گستاخی کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی جس سے ان کے شان صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نیز ایک دوسرے سوال کہ جس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و عزت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک قسم کی توہین ٹپکتی ہو، اس کتاب کا پڑھنا اور جس کا عقیدہ اس کے موافق ہو اس کا امام بنانا کیسا ہے؟ کہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی کاتب وحی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہے، ان کی شان میں ایسے الفاظ لکھنا نہایت سوء ادبی اور لکھنے والے کے فساد عقیدہ کی دلیل ہے۔ بس ایسی کتاب کا دیکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ ایسا ہو وہ لائق امام بنانے کے نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس کو معزول کر دیں۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن مقدس ہستیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دیا، آج ان کے متعلق یہ بحث کرنا کہ ان سے گناہ صادر ہوئے تھے اور انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، در حقیقت ان کی امانت و ذمہ داری کو مجروح کر کے ان سے بے اعتمادی پیدا کرنا ہے، جس کی زد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑتی ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہلوں پر اعتماد فرمایا اور اتنی بڑی امانت کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی جس کے وہ اہل نہیں تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا دین مخدوش و ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔ نیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کی جائے کہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ نمبر 5، مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ واقعات پیش آئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے، اس کی بنیاد پر کسی کی تفسیق و تنقیص کرنا قطعاً جائز نہیں، ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی وجہ سے کسی پر تان کرنا ممنوع ہے، اگرچہ یہ جان لیا جائے کہ ان میں سے حق پر کون تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ جنگیں اجتہاد کی بنیاد پر کیں اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا ہے جس سے اجتہاد میں خطا ہو جائے، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس کو ایک اجر ملے گا اور درست اجتہاد کرنے والا دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح کی بات علامہ عینی نے بھی لکھی ہے۔ علامہ ابن الحمام لکھتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ اجتہاد پر مبنی تھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احیاء علوم الدین میں اسی طرح کی بات لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت سکوت اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی نے اس سلسلے میں اہل سنت کے مسلک کی بہترین ترجمانی کی ہے، لکھتے ہیں یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت و عظمت کی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو باتیں باطل اور جھوٹی ہیں ان کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، اور جو باتیں صحیح و ثابت ہیں ان کے بارے میں اچھی تعویل کی جائے گی۔ نمبر 6، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی معرفت، ان کے درجات اور ان میں پیش آنے والے باہمی اختلافات کا فیصلہ کوئی عام تاریخی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معرفت صحابہ تو علم حدیث کا ایک اہم جزء ہے۔
جیسا کہ مقدمہ اصابہ میں حافظ ابن حجر نے اور مقدمہ استیاب میں حافظ ابن عبد البر نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے باہمی تفاضل و درجات اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلافات کے فیصلہ کو علماء امت نے عقیدہ کا مسئلہ قرار دیا ہے، اور تمام کتب عقائد اسلامیہ میں اس کو ایک مستقل باب کی حیثیت سے لکھا ہے۔ ایسا مسئلہ جو عقائد اسلامیہ سے متعلق ہو اور اسی مسئلہ کی بنیاد پر بہت سے اسلامی فرقوں کی تقسیم ہوئی ہو، اس کے فیصلے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع امت جیسے شرعی حجت درکار ہیں۔ اس کے متعلق اگر کسی روایت سے استدلال کرنا ہے تو اس کو محدثانہ اصول تنقید پر پرکھنا واجب ہے، اس کو تاریخی روایتوں میں ڈھونڈنا اور ان پر اعتماد کرنا اصولی اور بنیادی غلطی ہے۔ وہ تاریخیں کتنے ہی بڑے ثقہ اور معتمد علماء حدیث ہی کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی فنی حیثیت ہی تاریخی ہے، جس میں صحیح و سقیم روایات جمع کر دینے کا عام دستور ہے۔ سلف و خلف اور متقدمین و متاخرین، اصولیین، محدثین، فقہا اور اکابر کی مذکورہ واضح تصریحات سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و ثقاحت اور ان کا جرح و تنقید سے بالاتر ہونا قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور یہ نصوص اپنی عدالت میں صریح و محکم ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، جس پر جمہور امت کا اجماع ہے، اور ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ان کو اجتہادی قرار دیتے ہوئے سکوت اختیار کرنا اور کسی بھی صحابی کی شان میں منفی تبصرہ کرنے سے احتراز کرنا بھی اہل سنت کا مذہب ہے۔ مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔ الف، سوال نامے کے ساتھ تحریر اور تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل السنہ والجماعہ کے قطعاً خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں، اور منسلکہ صفحات میں جن نصوص سے استدلال کیا گیا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہیں۔ یہ محض کم علمی اور کج فہمی سے عبارت ہے۔ برملا صحابہ کی شان میں باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کرنا اور ان کی تنقیص و تفسیق براہ راست ایمان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی ہو بلا شبہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے۔ نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں تو خود اس کے اندر زیغ ہے۔ ایسے شخص کے انتظام و انصرام میں چلنے والے مدرسہ میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا فساد عقیدہ کے اندیشہ کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں۔ جیم، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدی ماننا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یقین ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ دال، ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ حوالہ جات بالترتیب ذیل میں ملاحظہ کریں۔ فی الوقت میں حوالے نہیں پڑھ سکتا، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ حوالے بھی پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ حوالے تھے اور پھر نیچے مفتیان کرام کے دستخط ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔